وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ لائق صد احترام برادر محترم قبلہ علامہ مفتی ریاض احمد سعیدی صاحب، جملہ انتظامیہ ادارہ حاضہ، آپ سب معزز شرکائے محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم تا قیام قیامت اس ادارے کو آباد رکھے۔ اللہ کریم اس ادارے کی انتظامیہ کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے کہ کوٹدو شہر میں ایک خوبصورت مرکز عشق و محبت چلا رہے ہیں، جہاں سے دور دور تک علم، معرفت، تصوف اور عشق مصطفیٰ کی خوشبو پھیل رہی ہے۔ اللہ ہمارے ان تمام بچوں کو جو خوبصورت امام خوبصورت چہروں کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اللہ آپ سب کے گھروں میں خیر کا نزول فرمائے، آپ سب کو رزق کی، عزت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ ہمارا آج کا جو موضوع تھا وہ تھا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی پہلو۔ مجھ سے پہلے ہمارے فاضل دوست اپنے خوبصورت انداز میں آقا علیہ السلام کی سیرت کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ ہم اس مختصر سے وقت میں سورہ الانعام کی صرف 3 آیات آقا علیہ السلام کی عملی سیرت کے پہلوؤں کے حوالے سے پڑھیں گے، ایک دوسرے کو سنیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت یہی ہے جس سے کسی کو انحراف نہیں ہے۔ آج مساجد کی کمی نہیں ہے، قرآن مجید چھاپنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، پڑھانے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، پڑھنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ کمی ہمارے اندر جس چیز کی ہے وہ عمل کی کمی ہے۔ عمل نہیں ہے، اور ہم نے اپنے اپنے تائیں اصطلاحات وضع کر رکھی ہیں۔ کامیابی اس دنیا کی اور اس دنیا کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں پر ہی منحصر ہے۔ جس کے ہاتھوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن آ گیا ہے، اسی کے بیڑے پار ہیں، باقی سب کے بیڑے غرق ہو چکے ہیں۔ ہم جیسے چاہیں، جس انداز میں چاہیں، جس کے ہاتھوں میں آقا علیہ السلام کی محبت کا، حضور کی اتباع کا، حضور کی سیرت کا دامن ہے، بس اسی کا بیڑا پار ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر کی بنیادی طور پہ 4 قسمیں ہیں۔ اس میں جو پہلی قسم ہے وہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن۔ قرآن مجید ایک جگہ کسی بات کو بیان فرماتا ہے، دوسری جگہ خود ہی اس کی تفسیر فرماتا ہے۔ یہ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ کریم نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ میرے بندو، اپنا تعلق بندگی میری بارگاہ سے جوڑتے ہوئے میرے حضور عرض کیا کرو، مولا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، اور راستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا
اور نہ ہی گمراہوں کا، نہ یہودیت کا نہ عیسائیت کا۔ وہ جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں ان کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ آیت مبارکہ، اگلی آیت خود ہی اس کی تفسیر کر رہی ہے، لیکن مزید جو اس آیت کی تفسیر کی ان 3 آیات نے خود اس کی وضاحت کر دی کہ صراط مستقیم کیا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کون سا ہے۔ یہ جملے خود اللہ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے، میرے محبوب قل، آپ خود ہی فرما دیں، آؤ میرے حضور میں تمہیں بتاؤں کہ میرا راستہ کون سا ہے۔ صرف اور صرف قرآن مجید ہے، آپ نے پوری توجہ سے سننا ہے۔ آپ کی محبت ہے، تعریف فرما رہے تھے، میں کوئی شہباز خطابت نہیں ہوں، میں قرآن مجید کا ایک ادنیٰ سا طالب علم ہوں۔ بس اسی میں سے 3 آیات ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ اللہ کریم نے لفظ قل کے ذریعے محبوب کو فرمایا، میرے محبوب آپ ان کو فرما دیں، تعالو میرے غلامو، آؤ میری بارگاہ میں۔ یا اگر یہ آیت مبارکہ کا سیاق و سباق دیکھا جائے تو عامت الناس کو یہ دعوت دی جا رہی ہے، دعوت الی اللہ، دعوت الی الرسول، آؤ میری بارگاہ میں آؤ، میں تمہیں پڑھ کر سناؤں ما حرم ربکم علیکم، کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو رب نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ مسلمان کے عقیدے کا جو بنیادی عقیدہ ہے اور تمام عقائد کا جو محور و مرکز ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کمی آ جائے، اس میں شک پیدا ہو جائے، اس میں کمزوری واقع ہو جائے، باقی تمام عقائد و اعمال کی عمارت دھڑام ہو کے گر جاتی ہے۔ اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اوامر میں، اس کے نواہی میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، جو چیزیں اس کے لیے خاص ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ آقا علیہ السلام کسی غلام کی حویلی میں تشریف لے گئے، بکریاں اس آقا کے غلام کی بندھی ہوئی تھیں، وہ بھاگیں اور آ کے آقا علیہ السلام کو سجدے کرنے لگ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، حضور یہ بکریاں جانور ہیں، یہ جانور ہو کے آپ کو سجدہ کریں اور ہم انسان ہو کے، آپ کے غلام ہو کے آپ کو سجدہ نہ کریں، حضور ہمیں اجازت دیں ہم بھی آپ کو سجدے کیا کریں۔ اس موقع پر آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرتی۔ جب اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہی نہیں ہے تو بیوی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ سجدہ اللہ کے لیے ہے، عبادات اللہ کے لیے ہے۔ یہ جو ہم اعمال میں دکھلاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں کہ میری محفل میلاد پر لوگ واہ واہ کریں، حتیٰ کہ ہماری سطحیت کا عالم یہ ہے کہ ہم والدین کے ایصال ثواب کی محافل کرتے ہیں، محافل کر کے خرچہ کر کے لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں بتاؤ ہم نے کیسی محفل کی ہے۔ ہماری قربانیاں دکھلاوے کی نظر، ہمارے حج دکھلاوے کی نظر، شرک جلی اعلانیہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور شرک خفی چھپا ہوا شرک یہ ہے عمل اللہ کی رضا کے لیے نہ کرنا۔ حدیث جبریل میں جب جبریل علیہ السلام نے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ احسان کیا ہے، آقا علیہ السلام نے یہی جواب دیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ جب بھی تو کوئی عبادت کرے، کوئی نیکی کرے، تو یہ تصور باندھا کر کہ اس عبادت میں، اس نیکی میں تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تجھے
روحانیت کا اور معرفت کا اور قرب الہی کا یہ مقام نصیب نہیں ہو سکتا، پھر یہ سوچ کہ وہ تو تجھے تیری عبادت میں دیکھ رہا ہے نا۔ سو انسان کا اگر نظریہ یہ بن جائے کہ میری عبادت میں وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ حج ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ قربانی ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، وہ کسی غریب کی مدد کرنا ہے، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، حتیٰ کہ اگر پیاسی بلی اور بلبلاتے کتے کو بھی اس نے پانی پلانا ہے، یہ تصور باندھے کہ میری اس عبادت میں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کی عزت کی قسم انسان ریاکاری سے پاک ہو سکتا ہے، انسان دکھلاوے سے پاک ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ اجتماعی طور پر بیماری ہمارے ہاں سرایت کر چکی ہے، ہم کیا مذہبی کیا غیر مذہبی سب اس بیماری کی آلودگیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ تم نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ سے تعلق بندگی جوڑے رکھنا ہے۔ آقا علیہ السلام کے وہ غلام جنہوں نے حضور کے قدموں میں بیٹھ کر توحید کی معرفت حاصل کی، جنہوں نے رب ذوالجلال کا قرب حاصل کیا، ان خوش نصیبوں میں آقا علیہ السلام کے ایک خوش نصیب غلام حضرت حارث بن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ، جن کی عمر مبارک 24 سال ہے، جب آقا علیہ السلام کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ وہ نماز پڑھتے ہیں، ایک دن فجر کی نماز سے سلام پھیر کے دعا کر کے آقا علیہ السلام کو وہ ہاتھ ملانے لگے، دست بوسی کرنے لگے۔ آقا علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو اپنے دست مبارک میں پکڑ کے پوچھا، کیف اصبحت یا حارث، حارث بتاؤ تم نے صبح کیسے کی ہے، تمہاری راتیں کیسے گزرتی ہیں، تمہارے دن کیسے گزرتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی اصبحت مؤمنا حقا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مومن حقانی کے طور پر صبح کی ہے، اس حال میں صبح کی ہے کہ میرے اندر ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت موجود تھی۔ جب انہوں نے مومن ہونے کا دعویٰ کیا، اپنے اندر ایمان کی موجودگی کا دعویٰ کیا، فوراً مصطفیٰ نے فرمایا فانظر ما تقول، تو نے مومن ہونے کا دعویٰ کیا ہے، محض مومن ہونے کا دعویٰ کرنا کہ میں آقا مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں پکا مومن ہوں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ فانظر ما تقول، سوچ کے تو کیا کہہ رہا ہے۔ لکل شیء حقیقت فما حقیقت ایمانک، ہر چیز کی کوئی نشانی ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے جس سے وہ شے پہچانی جاتی ہے۔ تو نے مومن ہونے کا دعویٰ کیا ہے، بتا تیرے ایمان کی نشانی کیا ہے۔ اب وہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزفت نفسی عن الدنیا، میرا نفس دنیا سے بے رغبت ہو چکا ہے، یا رسول اللہ میں رہتا دنیا میں ہوں، کھاتا ہوں پیتا ہوں، شادی بیاہ فرائض کی ادائیگی سب کچھ اسی دنیا میں ہے، میں خود دنیا میں ہوں لیکن خود سے دنیا کو نکال دیا ہے، اپنے من سے دنیا کو نکال دیا ہے، دنیا کی محبت کو، دنیا کی چاہت کو، دنیا کی ہر جو لذت ہے، شہوت ہے، اپنی طرف جو بھی چیز کھینچنے والی ہے، آقا میں نے تمام دنیاوی محبتوں کو اپنے من سے نکال پھینکا ہے۔ جب سے یہ کیفیت اپنے آپ کی بنائی ہے، وسحرت لیلی وظمأت نہاری، حضور راتوں کو جاگتا رہتا ہوں، دن کو پیاسا رہتا ہوں۔ یہ ہے رب ذوالجلال کے حضور توحید کی معرفت حاصل کرنے والے۔ ہمارے اس تمام موضوعات پر ہم گفتگو کرتے ہیں، اگر ہمارا موضوع نہیں ہے تو اللہ کی معرفت، اس کی توحید کی معرفت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا یہ جو تم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رات آتی ہے، رات کو جاگتا ہوں اور دن کو پیاسا رہتا ہوں، یہ پیاس تمہیں کس چیز کی لگتی ہے؟ اگر یہ پیاس پانی کی ہے، یہ پیاس دودھ کی ہے، یہ پیاس کسی مشروب کی ہے، وہ تو ہر ایک کو لگتی ہے۔ تیری وہ کون سی مخصوص پیاس ہے
جو تجھے لگتی ہے محسوس ہوتی اور جس کا تو ذکر کر رہا ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ رات کو جاگتا ہوں، ادھر جب رات کا اندھیرا آتا ہے، دن بھر کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہر کوئی اپنے بستر کی آغوش میں جاتا ہے، میں بھی جب دن بھر کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بستر کے قریب جاتا ہوں، ادھر رات کا اندھیرا آتا ہے، تنے تنہا جب بستر کے قریب جاتا ہوں، میرے مولا کی میٹھی آواز میرے کانوں میں پڑتی ہے، میرے محبوب بندے دیکھ رات کا لمحہ ہے، تاریکی کا عالم ہے، ہر کوئی سو گیا ہے، تو اٹھ مصلی کی پشت پر کھڑے ہو کے چند لمحے میرے ساتھ باتیں تو کر لے۔ یا رسول اللہ، رات کے اس تنہائی کے عالم میں جب ہر کوئی لذتوں کی دنیا میں مبتلا ہوتا ہے، گہرائی کی نیند میں مبتلا ہوتا ہے، آقا مصلی کی پشت پر میں کھڑا ہو جاتا ہوں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں آہوزاری کرتا ہوں، اس کو منانے کے جتن کرتا ہوں۔ آقا ساری رات میری مصلی پر بیتتی ہے، میرا جسم، میری ہڈیاں تو مصلی پر ہوتی ہیں، مگر میری روح میرے مولا کی دہلیز پر ہوتی ہے۔ رات کی ان اندھیریوں تنہائیوں کے عالم میں میرا رب جب میرا تڑپنا اور پھڑکنا دیکھتا ہے، پھر اس کے فرشتے اس کے دسترخوان محبت پر اس کی محبت بری شراب مجھے پلاتے ہیں۔ ساری رات وہ جو اس نے متقین اور اپنے محبوبوں سے جس شراب کا وعدہ فرما رکھا ہے، ساری رات اس شراب سے میں لطف اندوز ہوتا ہوں۔ آقا جب دن آتا ہے، وہ رات کے لمحوں میں پی جانے والی وہ شراب یاد آتی ہے، کہتا ہوں دن جائے رات دوبارہ پھر آئے۔ جب یہ عرض کی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، ہے حضور کا شاگرد، آقا کا تربیت یافتہ، یا رسول اللہ جب سے یہ کیفیت ہوئی ہے، اب حالت یہ ہے وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا، مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے اللہ کے عرش کو بلا حجاب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں۔ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، جنتیوں کو جنت میں کھیلتے ہوئے دیکھتا ہوں، جہنمیوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ آقا یہ سب کچھ کیفیات تب سے نصیب ہوئی ہیں جب سے من سے دنیا کو نکالا ہے، اس کی محبت، اس کی توحید کی معرفت حاصل کی ہے، تب سے مدینے کی گلیوں میں بیٹھ کر پوری کائنات کو اپنی ہتھیلی پر اور آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا، حضور نے سینے سے لگا کے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا، فرمایا عرفت یا حارث فالزم، اے حارث تو میری امت کا عارف بن چکا ہے۔ یہ ہیں 24 سال کے نوجوان جنہوں نے کم عمری میں توحید کی معرفت پائی، رب کی محبت پائی۔ یہ حدیث ان ہمارے سیکولر اور دنیا پرست جن کو عشق اور محبت والا دین سمجھ نہیں آتا، جو یہ سوال کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی بیٹھا زمین پر ہے وہ عرش کی خبریں کیسے دیتا ہے، جو بیٹھا تو کسی اور سرزمین پہ ہے وہ دوسرے جہان کی خبریں کیسے دے رہا ہے؟ وہ ایسے دے رہا ہے جیسے حارث بن مالک حضور کے سامنے بتا رہے ہیں کہ آقا ہوں تو مدینے کی گلیوں میں، لیکن اللہ کے عرش کو بلا حجاب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اللہ تشرکو بہ شیئا، اس کی معرفت حاصل کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تو اس کی معرفت حاصل کرو، وہی عزتیں دیتا ہے، وہی ذلتوں کے تاج پہناتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، اولاد میں جس کو چاہے بیٹے بھی وہی دیتا ہے، بیٹیاں بھی وہی دیتا ہے۔ اس سے اپنا ٹوٹا ہوا تعلق جوڑیں، نماز کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے، تحلیلات کے ذریعے، جو کچھ کرنا ہے اس کی رضا کے لیے کرو۔ لوگوں کو مت دکھاؤ کہ ہم یہ کچھ کر رہے ہیں۔ میں پچھلے سال نہیں، اس سے پچھلے سال عمرے پر تھے، تو میرا ایک روم میٹ تھا، پتہ نہیں لاہور کا تھا یا فیصل آباد کا تھا۔ جب ہم کمرے میں آئے تو مجھے کہنے لگا کہ آج میں نے 12 عمرے کیے ہیں۔ میں نے کہا جی بڑی آپ نے نیکی حاصل کی ہے،
ایک عمرہ کیا، اس کے بعد ٹیکسی پکڑی، پھر میں نے فلاں جگہ سے احرام باندھا، اسی طرح بڑا تھکا ہوا ہوں۔ جیسے ہی کمرے میں آئے، اب وہ بیٹے کو یہاں کوئی تلقین کر رہا تھا، کوئی تاجر تھا، تو اس نے کہا کہ جی فلاں کو پیسے اتنے لینے ہیں، چیز آپ نے فلاں چیز۔ اب میں سمجھ گیا کہ یہ یہاں بیٹھ کر اس کو دھوکہ دہی کا حکم دے رہا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کا یہی چکر ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے رہا، نہ کوئی دے سکتا ہے، اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جو عمل کرنا ہے اس کی رضا کے لیے کریں، اس کی رضا کے لیے۔ دوسری چیز اس نے بیان فرمائی وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا عملی پہلو، آقا علیہ السلام کی ایک سگی والدہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کو پیدا کرنے کا، جن کے بطن مبارک سے حضور ہوئے، مخدومہ کائنات سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا، 6 خواتین تھیں جن کو آقا علیہ السلام کو دودھ پلانے کا شرف نصیب ہوا۔ ان 6 میں سے 2 کو زیادہ شہرت نصیب ہوئی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت سویبہ رضی اللہ عنہا۔ آقا علیہ السلام وبالوالدین احسانا، جب حضرت حلیمہ سے واپس لوٹے نا، عمر مبارک 4 سال تھی، اور 9 ماہ کی عمر میں، یا ایک قول کے مطابق 13 ماہ کی عمر میں، آقا علیہ السلام فصیح و بلیغ گفتگو فرماتے تھے۔ جب مکہ میں آئے، مکہ میں آ کے بچوں کو دیکھا کہ کوئی والد کے کاندھے پر سوار ہے، کوئی باپ کی انگلی پکڑے ہوئے ہے، کوئی اپنے والد کی تعریفیں کر رہا ہے، تو آقا علیہ السلام نے آ کر اپنی والدہ سے پوچھا میرے ابا حضور کہاں ہیں؟ وہ رو کر حضور کو سینے سے لگاتی ہیں، فرماتی ہیں وہ تو 3 دن میرے مہمان رہے تھے، یہ آنکھیں آج بھی ان کا راستہ تک رہی ہیں۔ ان کی قبر انور کہاں ہے؟ فرمایا یثرب میں۔ حضرت نابغہ جادی تھے آقا علیہ السلام کے غلام، جنہوں نے 120 سال سے بھی زیادہ عمر پائی تھی۔ یہ حضرت عبداللہ حضور کے ابا جان کے بھی اچھے دوست تھے۔ آقا علیہ السلام کے ابا حضور جب مکہ سے جاتے تھے فلسطین یا شام، یثرب جو آقا کے قدموں کے صدقے پھر مدینہ بنا، وہاں جب وہ ٹھہرتے تھے تو نابغہ جادی رضی اللہ عنہ کے گھر ٹھہرتے تھے، جب واپس آتے تھے تو وہیں رکتے تھے۔ یہ حضرت نابغہ جادی پھر آقا جب تشریف لے گئے تو انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا، پھر یہ حضور کی نعتیں لکھا کرتے تھے، اور آقا کو جب نعتیں سناتے تو ایک دن رحمت مصطفیٰ جوش میں آئی، حضور نے دعا دی اللہ تیرے منہ کے حسن کو سلامت رکھے، تو 120 سال کی عمر تک ان کا ایک دانت بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ ان کے گھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا مزار پر انوار تھا۔ آقا تشریف لے گئے۔ اس سفر میں مختلف اقوال ہیں، سیدہ آمنہ کے ساتھ حضرت ام ایمن بھی تھیں، آقا علیہ السلام کے دادا جان بھی ساتھ تھے۔ اس سفر سے واپسی پر مکہ اور مدینہ کے درمیان وادی ابوا میں جب یہ مقدس قافلہ پہنچا، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی طبیعت مبارکہ اچانک خراب ہوئی، اور وہ اسی لمحے اللہ کے حضور جب اپنی روح پیش کر رہی تھیں، آقا علیہ السلام کی بے چینی اور حضور کا اضطراب دیدنی تھا۔ چشمان مقدس سے آنسو رواں ہیں۔ عمر مبارک جسٹ 5 یا 6 سال ہے۔ آقا علیہ السلام کبھی دادا جان کی طرف جاتے ہیں، کبھی حضرت ام ایمن کی طرف جاتے ہیں، کبھی والدہ کے پاس جا کے ان کے ہاتھ پکڑ کے چومتے ہیں، گال سہلاتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں، امی جان اٹھے نا، سورج غروب ہونے کو ہے، مکہ کا تاریک راستہ ہے، ہم نے سفر بھی طے کرنا ہے۔ مگر اس لمحے ان کی روح مولا کے سپرد ہو رہی تھی۔ مقامی لوگ جب قبر میں ان کو اتار رہے تھے، مصطفیٰ قبر میں بھی تشریف لے جا رہے ہیں۔ سیرت نگاروں نے لکھا رو رو کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی آنسوں سے تر ہو چکی تھی۔ تاجدار کائنات کی، جنہوں نے بعد میں آقا علیہ السلام کی ماں بن کے جنہوں نے حضور کی خدمت کی، حضرت ام ایمن، وہ فرماتی ہے جب میں نے حضور کو اٹھا کے اپنی چادر میں چھپایا، میری چادر ہٹا ہٹا کے حضور ماں کی طرف دیکھتے تھے۔
ماں کی قبر انور کی طرف دیکھتے ہیں، 2-3 مرتبہ مصطفیٰ مجھ سے اترے، پھر جا کے ماں کی قبر پر بیٹھ گئے، سارا راستہ بوجھل قدموں کے ساتھ کبھی میں اٹھاتی ہوں، اور حضرت سردار عبد المطلب بھی رو رہے ہیں۔ یہ عمر مبارک کا 6واں سال، جب میں مکہ میں آئی، 34 سال زندگی کے میں نے مصطفیٰ کی خدمت کی، نوکری کی، ایک دن بھی مصطفیٰ نے ایسا نہیں گزارا جس میں اپنی اماں کو یاد کر کے آنسو نہ بہائے ہوں اور اپنے ابا کو یاد کر کے مصطفیٰ نے آنسو نہ بہائے ہوں۔ عمر مبارک کے 40ویں سال میں جا کر جب اذن اعلان نبوت ملا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ السابقون الاولون کی جماعت تیار ہو گئی۔ حضور نے مکہ سے جب پہلا قدم باہر رکھا، کوئی تبلیغی سفر نہیں تھا، کاروباری سفر نہیں تھا، دعوتی سفر نہیں تھا، یہ پہلا سفر تھا مصطفیٰ کا غلاموں کے ساتھ۔ کہاں گئے؟ اپنی ماں کی قبر انور پر تشریف لے گئے، اور جب ماں کی قبر انور پر پہنچے، ماں کی قبر انور کے ساتھ اس طرح لپٹ کے روئے جس طرح بچھڑا ہوا یا گم شدہ بچہ ماں کو ملتا ہے تو اس کے گلے لپٹ کے روتا ہے۔ فرمایا میرے غلاموں، یہ میری ماں کی قبر انور ہے، جن کی نگاہوں سے 2 لمحے اوجھل ہوتا تھا تو تڑپ جایا کرتی تھی، جب ملتا تھا تو چومتی تھی، فرماتی تھی تو ہی تو میری کل کائنات ہے۔ وہ چشم تصور میں نظارہ لائیں جنہوں نے یتیمی کی زندگی گزاری ہو، باپ بھی بچھڑ جائے، ماں بھی بچھڑ جائے، پھر انسان کو مقام ملتا ہے، اس مقام پہ پہنچ کے پھر وہ کہتا ہے آج میری اماں ہوتی تو کتنا خوش ہوتی، میرے ابا حضور ہوتے تو کتنا خوش ہوتے، آج مصطفیٰ نبیوں کے نبی بن چکے ہیں، یاد کر رہے ہیں آج میری اماں ہوتی، میرے ابا ہوتے کتنا خوش ہوتے کہ بیٹا نبیوں کا نبی بن چکا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا۔ فتح مکہ کے بعد جب حوازن والوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگ ہوئی تو یہ وہ قبیلہ تھا حضور کی امی جان حضرت حلیمہ سعدیہ کا، وہ چھڑانے کے لیے جب آئیں نا اپنے قبیلے کے لوگوں کو، حضور کو پتہ چلا میری ماں آئی ہیں، حضور کھڑے ہو گئے صحابہ میں، کملی بچھائی، فرمایا راستہ چھوڑو میری اماں آ رہی ہیں، ان کو کملی پہ بٹھایا، ہاتھ چومے، اماں کیسے آنا ہوا؟ فرمایا قبیلے والوں کو چھڑانے آیا ہوں، سارے قیدی چھوڑ دیے، فرمایا میری اماں آئی ہیں۔ بازار میں جب بھی کوئی نیا کپڑا آتا تھا فرماتے تھے سب سے پہلے اس میں سے کاٹ کے میری اماں سویبہ کو دینا ہے، بعد میں کپڑا بیچنا ہے۔ پوچھا گیا، جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کا بتائیں، فرمایا اللہ نے منع کیا ہے، حضور اس کی کوئی نشانیاں بتا دیں، فرمایا پہلی نشانی یہ ہے ان تلد الامۃ ربتہا، ماں بیٹے کے سامنے نوکرانی نظر آئے گی، باپ بیٹے کے سامنے نوکر نظر آئے گا۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں جھانک کر دیکھیں، اپنی ماں کو دیکھیں، وہ نوکرانی نظر آتی ہے یا ماں نظر آتی ہے؟ باپ کو دیکھیں، باپ نظر آتا ہے یا نوکر نظر آتا ہے؟ ان کے جیتے جی ان پر ظلم کرتے ہیں، یہ ہے عشق رسول۔ مصطفیٰ کے میلاد نے سب سے پہلے جس انقلاب کی بنیاد رکھی وہ انقلاب یہ تھا، وہ ماں جو پاؤں کی جوتی سمجھی جاتی تھی مصطفیٰ نے جنت اس کے قدموں میں رکھی، وہ باپ جس کو سرے بازار دھکے دے کے بے عزت کرنا معمول تھا، مصطفیٰ نے فرمایا اگر یہ کوئی پرکھنا چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہے، وہ گھر میں بوڑھے ابا کو دیکھے وہ راضی ہے تو رب راضی ہے۔ ہم میلاد منا رہے ہیں لیکن والدین سے بات چیت نہیں ہے، بوڑھے والدین ایڑیاں رگڑ رگڑ کے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے مرنے کے بعد 5 لاکھ کی کلخانی کی دکھلاوے کے لیے تو کس بات کی؟ ان کی زندگی میں ان پر خرچ کریں، ان کی نوکری کریں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، یہ حضور کی زندگی کا عملی پہلو ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ۔ حضور تو تمام جتنے بوڑھے حضور کے والدین کی عمر کے ہوتے تھے، میرے آقا ہر ایک کی بات کو سنا کرتے۔ مشرک بوڑھا حضور کے دروازے پر چل کے آیا، میں نے آپ کا دین بھی قبول نہیں کیا، میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہے، میرے دونوں بیٹوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے بھجوا دیا کریں، اور میں اس امید کے ساتھ آیا ہوں کہ آپ پردہ بھی رکھیں گے میری بات کا۔ آقا نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فرمایا ابو بکر ان کے گھر میں پانی کا مشکیزہ بھی پہنچوایا کرو اور میرے کھاتے میں سودا سلف اور راشن بھی بھجوایا کرو۔ وہ سوالیہ بھری نظروں میں تکنے لگے، آقا یہ مشرک ہے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے جو آپ کے مخالف ہیں۔
فرمایا ابو بکر انما بعثت رحمتن، میں نبی رحمت ہوں، میرے دروازے پر جو آتا ہے اس کی داد رسی مذہب، قوم، برادری، قبیلے کی بنیاد پر نہیں ہوتی، انسانیت کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ حضور تو تمام بوڑھوں کا ادب کیا کرتے تھے۔ وبالوالدین احسانا۔ تیسری بات جس کا حکم دیا، فرمایا ولا تقتلوا اولادکم من املاک، بھوک کی وجہ سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کیا کرو۔ نحن نرزقکم وایاہم، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ اب اس آیت کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے، اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے بیٹیوں کو بالخصوص قتل کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کا باپ کہلوانا وہ روا نہیں رکھتے تھے، اور بسا اوقات وہ بھوک کا یا اپنے پاس فاقے کا بہانہ بناتے تھے۔ یہاں منع کیا گیا ہے کہ اپنی اولادوں کو کسی صورت میں قتل نہ کرو۔ ہم بھی آج اولاد کو بالخصوص بیٹیوں کو قتل کرنا ہے، لیکن طریقہ ہمارا جدا ہے۔ یا تو شادی ہو جاتی ہے اور عورت کے ہاں مسلسل 3-4 بیٹیوں کی پیدائش ہوتی ہے، آئے روز آپ پڑھتے ہیں کہ عورت کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے اندر بھی آج کے زمانے میں عشق رسول کا دعویٰ ہم بلند کرنے والے، آقا علیہ السلام کے عشق میں محبت میں مر مٹنے کے دعوے اور نعرے بلند کرنے والے، ہم بھی زمانے جاہلیت میں جی رہے ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ ان سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ بیٹیاں، یہ کلیاں تم نے کس جرم کی پاداش میں مسلی تھیں؟ ہم بھی آج بیٹی کا قتل کر رہے ہیں۔ کس صورت میں؟ یا تو اس کو بے حیا بنا رہے ہیں تعلیم دے کے، یا تعلیم نہ دے کے بالکل اس کو جاہل رکھ رہے ہیں، یا پھر اس کو جتنے معاشرے کے اسلامی حقوق ہیں ان سے محروم کر کے۔ یہ مصطفیٰ کی ولادت تھی، یہ مصطفیٰ کا میلاد تھا، یہ تاجدار کائنات کی آمد تھی جس نے تمام انسانیت کو حقوق دیے۔ ان انسانیت میں بیٹیوں کو وہ حقوق ملے۔ بیٹی کو سب سے پہلا حق جو مصطفیٰ نے دیا وہ زندگی کا اور جینے کا حق دیا، وہ تعلیم کا حق دیا، وہ وراثت کا حق دیا، ترکے کا حق دیا مصطفیٰ نے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام حقوق دیے۔ جب یہ رکوع نازل ہوا نا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، مصطفیٰ تشریف لے آئے اور ترکے کے تمام اصول غلاموں کو بتائے۔ آخر میں پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کی تقسیم ہے جس نے بیٹی کے مقابلے میں بیٹے کے 2 حصے رکھے ہیں، یہ اختیار اگر اللہ مجھے دیتا تو میں بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کو 2 حصے دیتا۔ جس معاشرے میں بیٹی کا باپ کہلوانا کوئی روا نہیں رکھتا تھا، اسی معاشرے میں مصطفیٰ کو 4 بیٹیاں ملی، ہر ایک کے ساتھ مصطفیٰ کی مثالی محبت۔ جب آخری بیٹی بچی جس کو رب نے کوثر فرمایا، محبوب ہم نے آپ کا قاسم بھی لے لیا، عبداللہ بھی لے لیا، ابراہیم بھی لے لیا، یہ آپ کو ابتر ہونے کے طعنے دیتے ہیں۔ نہیں میرے محبوب، ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ انا آتیناک الکوثر، ہم نے فاطمہ کی صورت میں وہ کثرت عطا فرمائی ہے کہ قیامت تک آپ کی آل اولاد کی کثرت ہوگی۔ جب وہ بیٹی فاطمہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتی، حضور کھڑے ہو جایا کرتے تھے استقبال کے لیے، چادر بچھاتے، ہاتھ چومتے، ان کے چہرے کی طرف دیکھ کے فرماتے میری بیٹی، میرے تمام غلام گفتگو کرنے سے پہلے عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ لیکن بیٹی فاطمہ، تیرا ابا جب جب تجھے دیکھتا ہے یہی کہتا ہے فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر مجھ محمد کے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے فرما رہے ہیں تاکہ مجھ سے عشق اور محبت کے دعوے بلند کرنے والے کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹیوں کے ساتھ پلٹ کے وہ زمانے جاہلیت کا سلوک کریں جو پہلے کے لوگ کرتے تھے۔ وہ میری سیرت کو دیکھیں کہ میں زینب کے ساتھ یہ محبت کرتا ہوں۔ جب ہبار بن الاسود نے نیچے کھینچا اور ان کی پسلیاں ٹوٹی تھیں، درد کی وجہ سے وہ بھی ساری رات روتی تھیں، مصطفیٰ بھی بیٹھ کے ساری رات رویا کرتے تھے، آنسو بہاتے تھے کہ میری بیٹی رو رہی ہے، میں بھی ساتھ میں آنسو بہاؤں۔ حضرت زینب کے بعد حضرت رقیہ کی شادی جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوئی،
हुजूर छोटे छोटे बच्चों को भेजते थे, फरमाते थे जाओ देखो मेरी बेटी के साथ उस्मान कैसा लग रहा है। ये बेटियों को मोहब्बत दी मुस्तफ़ा ने, ये बेटियों को मोहब्बत दे के बताया कि बेटियां कत्ल करने के लिए नहीं होती, हम भी उनको मुख्तलिफ सूरतों में कत्ल कर रहे हैं। मैं एक कुलखानी पे था तो औरतों से ना बहुत ज़्यादा रोने की आवाज़ आई। मैंने समझा कि जिस खातून की कुलखानी शायद उसकी बेटियां रो रही होंगी। बाद में पता चला कि नहीं, उनके बिछड़ने पर नहीं रो रही। जब इनकी माँ फौत हुई तो जिनकी बीवी फौत हुई थी उसने बेटियों को कहा था कि तुमने अपनी माँ के जनाजे पर नहीं आना, बेटियों को नहीं आने दिया। कोई मसला था, उन्होंने किसी चीज़ का तकाजा किया, बेटियों ने, बाप ने मना कर दिया, जनाजे पे नहीं आई। वो कुलखानी पे छुपते छुपाते आई। वालिद मेरे सामने बैठा था, मेरे खिताब के सामने। उसको किसी ने कहा कि तुम्हारी बेटी आई बैठी। वो वहीं से उठा, उसने डंडा उठाया, जाके बेटियों के सरों पे डंडे मारे। हम वो पत्थर दिल लोग हैं। ये कुलखानियाँ, ये मिलाद महज ड्रामे लोगों को दिखाने के हैं। ये हुजूर का कोई मिलाद नहीं है कि हम हुजूर का मिलाद मनाएं। हमारे तौर तरीके अतवार हुजूर के दुश्मनों जैसे। हमारे इदारे से 3 बेटियां, डीजी खान की 2 या 3 बेटियां थी, दौरा हदीस करके गई, यतीम थी। तो उनकी बेवा माँ ने कहा कि इनका निकाह है, आप तशरीफ़ ले आइएगा, निकाह में दुआ आप करा दीजिएगा। हम ज़ोहर के टाइम पहुँचे, इशा हो गई, इजाज़त नहीं मिल रही। बाद में पता चला कि वो उस बेवा के भाई नहीं मान रहे, ना वो ख़ुद बेटियां लेते हैं और ना उस जगह करने देते हैं। वो बड़ी बहन सफ़ेद बालों वाली चादर उतार के पाँव पर रख के बैठी है कि मेरी बेटियों की खुशियों को ख़राब ना करें। हम सब इसी मुआशरे में यही कुछ कर रहे हैं। हमें दूसरों की खुशियाँ कबूल नहीं है। यह है मुस्तफ़ा की सीरत। फरमाया बेटियां औलाद कत्ल करने के लिए नहीं है, मुझे देखो कि मैंने बेटियों को कैसी मोहब्बत दी है। फिर फरमाया कि वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। हम दिखने में, हम कहलवाने में ये है कि हम चाहते हैं कि लोग हमें नेक कहें, हम बनना नहीं चाहते। हमारी खलवत कुछ और है, जलवत कुछ और है। हम इधर मजमे में बड़े खूबसूरत नेक परहेजगार, लेकिन हमारी खलवतें इंतहाई गंदी और नापाक हैं। फरमाया ये मुस्तफ़ा की सीरत का अमली पहलू है। तुम्हारा ज़ाहिर व बातिन एक जैसा होना चाहिए। ज़ाहिरी गुनाहों को भी छोड़ दो, छुपे हुए गुनाहों को भी छोड़ दो। यह है मुस्तफ़ा की सीरत का अमली पहलू। किरदार के गाजी तब कहलाएंगे जब हमारी तन्हाइयां पाक होंगी, जब हमारी खलवतें पाक होंगी। जलवतों में तो हर एक दूसरे को किरदार का गाजी कहता है। हमारे माथों पे सजदों के चटाक और निशान भी होते हैं। सवाल यह है कि हमारी खलवतें भी जलवतों जैसी हैं। फरमाया कि जितने तुम्हारे पोशीदा गुनाहों के रास्ते हैं उनका दरवाज़ा भी बंद करो और ज़ाहिरी गुनाहों का दरवाज़ा भी बंद करो। वला तक़्तुलु नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़। ना हक किसी को कत्ल ना करो। हदीस पाक में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने जहन्नम के 70 दर्जे रखे हैं, 69 दर्जे उस बदनसीब को नसीब होंगे जिसने किसी को कत्ल किया या कत्ल करने में सहूलतकार बना। कत्ल के सिर्फ 3 जो शरीयत ने जायज़ रास्ते रखे हैं, उसके अलावा चौथा कोई रास्ता नहीं रखा कि कत्ल के बदले कत्ल। जानी अगर शादीशुदा है तो उसको रजम के ज़रिए कत्ल, या कोई शख्स मुर्तद हो जाए, गुस्ताख रसूल हो जाए, उसकी सज़ा कत्ल है। लेकिन ये तीनों जो सज़ाएं हैं ये मैंने, आपने, आमतुन नास ने नाफिज नहीं करनी, ये रियासत ने नाफिज करनी है। इस चीज़ को भी समझें आप। हम जज्बात में आकर खुद दीन का जनाजा निकाल देते हैं। हमारे बुजुर्गों की कब्रों पर अल्लाह करोड़ रहमतें नाजिल फरमाए, जिन्होंने हर दौर के तागूत का मुकाबला किया, हर इदारे में बैठे हुए फिरौन और तागूती ताकतों के एजेंट का मुकाबला करके वो सजाएं नाफिज करवाई, बनवाई। आज अगर कोई SHO इनहिराफ करता है, कोई जज किसी इदारे में बैठा हुआ कोई बड़ा सरकारी अहलकार गुस्ताख रसूल को या किसी मुजरिम को सजा नहीं देता, वो खुद जिम्मेदार है। हमने
اچھا شہری ہونے کا یہ مظاہرہ کرنا ہے، ہم نے خود سزا کسی پر وارد نہیں کرنی. تو نہ حق کسی کو قتل نہ کرو. اگر کوئی حق میں قتل ہوگا کہ اس کے لیے 3 راستے ہیں، وہ بھی ریاست نے کرنا ہے. تو ہمارے ہاں ہم دوسروں کو آج جینے کا حق نہیں دے رہے. ہم کسی کو مارنے کے لیے جادو کرنے کی حد تک چلے جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ شاید جادو کے ذریعے مر جائے گا. یوں سمجھ لیں کہ یہ بھی دوسرے کو قتل کرنا ہے. جس نبی رحمت کی تعلیمات کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، وہ تو اتنی خوبصورت تعلیمات کہ یہودی کا جنازہ گزرا، حضور اس کے ادب میں کھڑے ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ یہ یہودی کا جنازہ ہے. فرمایا مجھے پتا ہے، کسی مسلمان کا ہوتا تو میں ضرور نہ جاتا. مجھے پتہ یہودی ہے، میں اس کے مذہب کے احترام میں نہیں کھڑا ہوا، میں نفس انسان کے ادب میں کھڑا ہوا ہوں کہ یہودی تھا، انسان تو تھا نا. یہ مصطفیٰ کی سیرت ہے. اس مصطفیٰ نے یہ سمجھایا کہ اگر بازار سے پھل لے آتے ہو، وہ کھا کر ان کے چھلکے بھی تم دہلیز پر نہ پھینکو، کہیں غریب کا گزر ہو دیکھ کر اس کا دل نہ ٹوٹ جائے کہ میں تو نہیں خرید سکتا، میرا پڑوسی روزانہ انواع و اقسام کے پھل کھاتا. ہم کسی کی جان لینے پر تل جاتے ہیں. پر یہ کام تم نے نہیں کرنا. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. اللہ کی یہ وصیتیں ہیں جن کی وہ تمہیں حکم دیتا ہے. پھر فرمایا لا تقربوا ولا تقربوا مال الیتیم. تم نے یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا. اب ظاہری بات ہے جن کو حکم دیا جا رہا ہے وہ بھانجا ہوگا کسی کا یتیم یا بھتیجا ہوگا، دور کا تو یتیم کا سرپرست نہیں بن سکتا نا. تو یہ سرپرستوں کو حکم دیا جا رہا ہے، یتیم کے مال کی طرف تم نے میلی آنکھ سے نہیں دیکھنا. یتیم کے مال کی طرف، ٹھیک ہے نا. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. اس سورت کا شان نزول آپ پڑھیں. 4 شان نزول ہیں، اس میں جو ترجیحی قول ہے وہ یہ ہے، ابو جہل کا ایک دوست تھا، وہ مر گیا. ابو جہل نے اس کے مال پہ قبضہ کر لیا. اس مرنے والے کے گھر میں بعد میں بیٹا پیدا ہوا. بیٹا جب سن شعور میں پہنچا، ماں کے جسم کو دیکھا کہ چادریں جگہ جگہ سے پھٹ چکی ہیں. ماں کو کہا کہ چادریں نہیں خریدے. اس نے کہا کہ میں تو مانگ تانگ کے گزارا کر کے روٹی کے لیے بھی بڑی مشکل سے تگ و دو کر پاتی ہوں، تو میرے مال باپ کا چھوڑا ہوا ترکہ وہ جو کہاں ہے، مال کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ تیرے جو ابا کا یار ہے ابو جہل، وہ اس پہ قابض ہے. بچہ اس کے پاس گیا، ابو جہل نے اس کو تھپڑ مارے. بچہ رو کے واپس آ رہا تھا. کسی نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ اس نے سارا ماجرا بتایا. یہ آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت کے ابتدائی ایام تھے. اس نے کہا کہ وہ تیرے باپ کا یار تھا، دوست تھا، تیرا مال ہونے کے باوجود اس نے تجھے نہیں دیا. جاؤ، ایک مکہ میں سخی جواد محمد نامی بھی ہیں جن کے دروازے پر کوئی جائے تو خالی نہیں لوٹتا. بچہ ماں کے پاس آیا، ماں کو بتایا. تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے ماں، ابا کے یار نے تو یہ ظلم کیا، مگر مجھے کسی نے بتایا کہ مکہ میں محمد نامی جواد ہے، فیاض ہے، سخی ہے، جن کے دروازے پر جائیں تو کوئی خالی نہیں لوٹتا. ماں جب سنتی ہے تو تڑپ جاتی ہے، کہتی ہے بیٹے وہ وہی محمد تو ہے جو ہمارے آباء و اجداد کے دین کا دشمن ہے، وہ نئی دعوت دیتا ہے، وہ ساحر ہے، مجنو ہے، وہی تو ہے. میں ابو لہب کی بیوی کے ساتھ مل کے لکڑیوں سے کانٹے ادھیڑ ادھیڑ کے رات کی تاریکی میں جن کے راستے پر ڈالتی ہوں، وہی محمد تو ہے، اس کے پاس میں تجھے بھیجوں گی. اس نے کہا ماں یہی اچھا موقع ہے، پتہ چل جائے گا کہ اس کی دعوت سچی ہے یا جھوٹی ہے. مشروط اجازت پا کے جب گیا، جب اس نے بتایا میں یتیم ہوں، میرا باپ مر گیا ہے، میرے باپ کے ترکے پر میرے باپ کا یار قابض ہے، مصطفیٰ نے اس کی پہچان نہیں پوچھی، نام نہیں پوچھا، باپ کا نام نہیں پوچھا، قبیلے کا نام نہیں پوچھا. وہ کملی جس کی رب قسمیں اٹھاتا ہے، یا ایھا المزملکم اللیل الا قلیلا، مصطفیٰ نے کملی بچے کو عطا فرمائی. فرمایا بیٹے جا اپنی ماں کو یہ کملی دے، وہ اپنے جسم پر اوڑھے. مصطفیٰ کی عطا کردہ کملی جب اس کو ملتی ہے، جہاں سے کچھ نہ ملنے کی توقع ہو اور وہاں سے ملنے کی انتہا ہو جائے، خوشی کی کیا کیفیت ہوتی ہے. بچے نے چادر کو جب بھی ڈالی، کبھی خوشی سے گرتا ہے پھر اٹھتا ہے، گرتا ہے اٹھتا ہے.
گرتے پڑتے ماں کے پاس آتا ہے، ماں نے چادر کے 2 ٹکڑے کیے، جسم سے اوڑھا، کہنے لگی یہی تو حقیقی عزتوں کا رکھوالا ہے۔ اللہ کریم نے اس موقع پر یہ آیات نازل فرمائی، میرے محبوب آپ نے اس بدبخت کو دیکھا ہے جس کے دروازے پر یتیم جائے تو وہ دھکے دیتا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم دلوں کی سختی محسوس کرتے ہیں، نرمی کا وظیفہ بتائیں۔ حضور نے فرمایا یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو، اللہ تمہیں دلوں کی نرمی عطا فرمائے گا۔ یہ ہے حضور کی سیرت کا عملی پہلو۔ پھر فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، تاجروں کو فرمایا جا رہا ہے ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ عامت الناس کو جو آپس میں لین دین ہوتا ہے اس میں کمی نہ کیا کرو۔ قرآن مجید میں جہاں اللہ نے سابقہ اقوام و ملل کی ہلاکتوں کی تذکرے اور ان کے جا بجا ذکر کی اور حضور کی امت کو متوجہ کیا، وہاں بالخصوص حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا بھی ذکر فرمایا، اور فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ آپ 1 کلو میں 1 شٹانگ کمی بیشی کر لیتے ہیں، فرمایا ہلاکت ہے، بربادی ہے ان تاجروں کے لیے جو تھوڑی سی بھی کمی کوتاہی، ناپ تول میں کمی کوتاہی کر کے دوسروں کا حق مارتے ہیں۔ وہ بھی جنت میں جانے کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ ہے مصطفیٰ کی اجلی صاف ستھری نکھری ہوئی سیرت کا پہلو کہ تاجر ہو تو مصطفیٰ کے طریقے کو اپناؤ، کچھ زیادہ دیا کرو، اس میں کمی بیشی نہ کیا کرو۔ اب اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ پھر فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، جب بھی کوئی بات کیا کرو، گواہی دیا کرو، حق کے ساتھ کیا کرو، اگرچہ تمہارے اپنوں کے ہی خلاف کیوں نہ ہو، اپنوں کے خلاف کیوں نہ ہو۔ اب ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ وہ کیا عدل و انصاف کر رہا ہے۔ پھر فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ اوفوا، اللہ کے جو وعدے کو تم وہ کہہ کے آئے تھے نا، جب اس نے کہا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ عالم ارواح میں تمہاری روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں مولا، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ فرمایا اس دنیا میں آ کر اس وعدے کو مت بھولنا، اور ہم بھول چکے۔ وہاں یہ وعدہ کر کے آئے تھے مولا تو ہی ہمارا رب، لیکن یہاں آئے ہم نے وڈیرے کو اپنا رب مانا، اس کی دہلیز پر اپنی جبین نیاز کو جھکایا۔ کبھی دین کے نام پر کسی ہم نے پیر کو اپنا رب مانا، اس کی دہلیز پر جھک گئے۔ کبھی پیسے کو، کبھی دنیا کو، دنیا کی چاہتوں کو، دنیا کی لذتوں کو جبین نیاز ہم قدم قدم پہ جھکاتے رہے۔ وہ فرماتا ہے میرے بندو، میرے مصطفیٰ کی سیرت کا پہلو یہ ہے، جس طرح میرے مصطفیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ میرا رب اللہ ہے، اور مصطفیٰ فرماتے رہے جب تم یہ کہہ دو کہ میرا رب اللہ ہے ثم استقم، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ کہ وہی ہمارا رب ہے۔ اللہ سے کیے ہوئے عہد سے مت انحراف کرنا۔ تو جا بجا جبین نیاز کو نہ جھکایا کریں، صرف مسجد میں اس کے حضور جھکایا کریں۔ اس سے جو وعدہ کر کے آئے تھے نا عالم ارواح میں، فرمایا اس کو تم نے پورا کرنا ہے۔ یہ سارا کچھ فرما کے تیسری آیت نمبر 153 میں اللہ فرماتے میرے محبوب آپ ان کو فرما دیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ یہ 9 باتیں جن کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ مجھ محمد مصطفیٰ کا ہی سیدھا راستہ ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی پیروی کرو، اسی راستے پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس راستے کے علاوہ جتنے راستے ہیں ان کے دروازے بند کر دو، ورنہ شیطان کے راستے پر چلے جاؤ گے۔ ہر 2 عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ اپنے بچوں کو دین کے ساتھ وابستہ کریں۔ جہاں بھی آپ کا بچہ پڑھتا ہے، کہیں اسکول میں ہے، کالج میں ہے، اس کو پارٹ ٹائم ادھر ضرور بھیجیں۔ وہ اچھا قرآن پڑھنا جانے، وہ تفسیر اس کو آنی چاہیے، قرآن مجید کے جتنے حلال حرام کے تعلیمات ہیں وہ ان کو آنی چاہیے۔ ہم فصلی عاشق رسول، فصلی موسمی محبان اہل بیت ہیں۔ 10 محرم تک روتے بھی ہیں، محبت اہل بیت میں رونا چاہیے، حضور کی سنت ہے، اصال ثواب بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ 11 محرم کو پھر ہم کردار کے یزید بن جاتے ہیں۔ ماہ میلاد شروع ہوتا ہے،
جھنڈیاں لگ گئیں، محفل میلاد کروا لی، ہم جیسے آئے رتب اللسان خطیب، لچھے دار تقریریں کی، آپ کو بیٹھے بٹھائے جنت کے ٹکٹ دے دیے، سال بھر پھر کرپشن کرتے رہے، بےایمانی کرتے رہے، دو نمبری کرتے رہے۔ سال میں اقبال نے کہا تھا رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ عید والے دن مسجد کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی آیا ہوا ہے میرے اندر، تو حضور کے ادخلوا فی السلم کافہ، حضور کے دین میں پورے کے پورے داخل ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔